آخر جنت کے سردار حسنین کریمین جناب فضہ کو اماں کیوں کہتے تھے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے بچوں نے والدہ کی کنیز کو ماں کا درجہ دے دیا؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ خاتم النبیین نے آپ کا نام فضہ رکھا اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کی کنیزی میں دے دیا۔ یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ اور دوسرے دن علم کیمیا سے واقف حضرت فضہ گھر کا کام کیا کرتی۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں اور دیگر مقدس خواتین کے تحفظ کی ذمہ داری حضرت عباس علمدار پر تھی، اور علمدار کی شہادت کے بعد یہ فرض حضرت فضہ نے ادا کیا۔ آپ بازاروں اور درباروں میں بی بی زینب، حضرت سکینہ اور دیگر خواتین کی ڈھال بن گئیں۔ بی بی فضہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے تقریباً 20 سال صرف قرآن کریم کے ذریعے گفتگو کی۔ ہر سوال کا جواب قرآن سے دینا کتنا مشکل ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بی بی فضہ کے لیے کتنا آسان تھا۔ آئیے ایک واقعے سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 86 کے ساتھ در منشور میں بھی موجود ہے۔ ابو القاسم خشیری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ میں سفر میں تھا کہ اتفاقاً اپنے قافلے سے بچھڑ کر جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک عورت کو پریشان حال دیکھا تو اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 89 سے جواب دیا، وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی سلام کہو پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ میں نے آیت سے سمجھ لیا کہ وہ سلام کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا، آپ بیابان میں کیا کر رہی ہیں اور کیا بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ انہیں خدا پر یقین ہے اور وہ راستہ بھٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کا تعلق انسانوں سے ہے یا جنات سے؟ وہ بولی، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کر لیا کرو۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ بولی، انہیں دور دراز مقام سے بلایا جاتا ہے۔ اس آیت سے میں سمجھا کہ وہ بہت دور سے آئی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کس شہر سے آ رہی ہیں؟ وہ بولی، یا اہل یثربی لا مقام لکم، یعنی اے اہل یثرب، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے میں سمجھا وہ مدینے سے آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ وہ حج پر جا رہی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو قافلے سے بچھڑے کتنے دن ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، یعنی بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا۔ اس آیت سے میں سمجھا کہ انہیں قافلے سے جدا ہوئے 6 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس وقت کچھ کھانا پسند کریں گی؟ وہ بولی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، یعنی ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اس آیت سے میں سمجھا کہ وہ کچھ کھانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا اور پھر ان سے کہا جلدی کریں اور تیز تیز قدم بڑھائیں۔ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس سے میں سمجھا کہ وہ تھک چکی ہیں اور ان میں زیادہ چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ ایک ہی اونٹ پر بیٹھ جائیں۔ وہ بولی، لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس آیت سے میں سمجھا کہ وہ میرے ساتھ ایک اونٹ پر بیٹھنا نہیں چاہتی۔ پھر میں اونٹ سے اترا اور انہیں اکیلا سوار کرایا۔ جب وہ اونٹ پر بیٹھ گئیں تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یعنی پاک اور بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ورنہ ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ پھر ہم چلتے ہوئے کاروان سے جا ملے تو میں نے پوچھا، اس قافلے میں آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے جواب میں یہ آیات پڑھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، وما محمد الا رسول، یعنی محمد بس رسول ہیں، اور کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یعنی اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں۔ انہوں نے مختلف صورتوں کے حصے پڑھے تو میں نے داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ کو آواز دی۔ صدا سن کر 4 جوان قافلے سے نکل کر خاتون کے پاس آئے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ چاروں آپ کے کون ہیں؟ انہوں نے پھر آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی
مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ آیت سے مجھے معلوم ہوا کہ چاروں ان کے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں سے فرمایا یا ابت استاجرا ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر ملازم وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اس آیت سے مجھے معلوم ہوا کہ خاتون اپنے بیٹوں کو حکم دے رہی ہیں کہ مجھے اس کام کی اجرت دیں۔ چنانچہ نوجوانوں نے کچھ رقم میرے حوالے کی تو ان کی والدہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے۔ اس آیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون اپنے بچوں کو اس رقم سے زیادہ دینے کا کہہ رہی ہیں، چنانچہ ان نوجوانوں نے مجھے زیادہ رقم دی۔ جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو میں نے نوجوانوں سے پوچھا یہ خاتون کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری والدہ فضہ ہیں جو کنیز جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور 20 سال سے قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہیں کرتی۔